اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ شعبان کا مہینہ چل رہا ہے، آپ کو پتہ ہے شعبان ہمارا جو ہے 8واں مہینہ ہے، اور اچھا آپ کا بھی چل رہا ہے۔ شعبان 8واں مہینہ ہے، اس کے بعد رمضان آ جاتا ہے، ایک طرف رجب ہے، ایک طرف رمضان ہے، اور بیچ میں شعبان ہے۔ تو یہ بڑا اہم مہینہ ہے، ایسی بات نہیں ہے، اس کے کچھ فضائل ہیں جن کو ہم بالکل ابھی دیکھیں گے، پھر ہم دیکھیں گے کہ اس کے فضائل کے بارے میں غلط باتیں کون سی ہیں۔ شعبان کا مہینہ ایسا ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس میں کثرت سے روزہ رکھا کرتے تھے۔ اب عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا ارشاد فرماتی ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اتنے روزے رکھتے کہ ہم کہتے کہ آپ کبھی روزہ نہیں چھوڑیں گے، اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم آخر میں آ کے روزے چھوڑ دیتے، لاسٹ ہاف میں، کہ ہم کہتے کہ اب آپ نے کوئی روزہ نہیں رکھنا، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرسٹ ہاف میں روزے رکھتے تھے اور سیکنڈ ہاف میں چھوڑ دیتے تھے۔ یہ صحیح بخاری کی 1969 نمبر کی حدیث ہے، ٹھیک ہے، اور صحیح مسلم کی حدیث نمبر 1158 ہے۔ اما عائشہ ہی سے دوسری روایت آتی ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو نفلی روزوں کے لیے سب سے زیادہ شعبان کا مہینہ پسند تھا، اور آپ اتنے روزے رکھتے کہ گویا شعبان کے ساتھ اسے ملا ہی دیا کرتے تھے، ٹھیک ہے، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم شعبان کے اختتام تک روزے رکھا کرتے تھے۔ یہ ابو داؤد کی روایت ہے اور اس کا نمبر 2431 ہے۔ اسی طرح آپ دیکھیے کہ اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتی ہیں کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اور کسی مہینے میں اتنے نفلی روزے رکھتے نہیں دیکھا جتنا کہ آپ شعبان میں رکھتے تھے، بلکہ شعبان کے تو آپ پورے مہینے ہی میں روزے رکھا کرتے تھے۔ اور یہ جامع ترمذی کی حدیث ہے اور اس کا نمبر 736 ہے۔ ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو میں نے کبھی 2 مہینے مسلسل روزے رکھتے نہیں دیکھا سوائے شعبان اور رمضان کے، کہ آپ شعبان کا پورا مہینہ روزے رکھتے، بیچ میں کبھی کبھار چھوڑ دیتے، اور آخر میں 2 یا 3 روزے چھوڑتے، اور پھر رمضان کے روزے شروع کر لیتے۔ تو یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم شعبان کو اہمیت دیتے تھے۔ اسامہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں، اسامہ بن زید، کہ میں نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ آپ شعبان میں اتنے روزے کیوں رکھتے ہیں اور تو کسی مہینے میں نہیں رکھتے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ مہینہ رجب اور رمضان کے مابین ہے، لوگ اس سے غفلت برتتے ہیں، حالانکہ اس مہینے میں لوگوں کے اعمال اللہ کے سامنے پیش ہوتے ہیں، اور میں یہ پسند کرتا ہوں کہ جب میرا عمل اللہ کی بارگاہ میں پیش ہو تو میں اس وقت روزے سے ہوں، ٹھیک ہے۔ یہ جو حدیث ہے یہ سنن نسائی کی حدیث نمبر 2359 ہے اور بالکل صحیح ہے۔ اب دیکھیے کہ اعمال کی اللہ کے ہاں پیشی کیسے پھر ہوئی، ہفتہ وار، پیر اور جمعرات کے دن، اور سالانہ میں پھر سال کون سا ہے؟ شعبان کا، سالانہ میں مہینہ ہے شعبان کا، کوئی ڈیٹ اینڈ ٹائم آپ نے مقرر نہیں کیا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو رات کے ساتھ نہیں دن کے ساتھ مخصوص کیا، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا میں پسند کرتا ہوں کہ جب میں روزہ میرا عمل اللہ کے سامنے جائے تو میں حالت روزہ سے ہوں، تو روزہ تو دن میں ہوتا ہے نا، رات میں نہیں ہوتا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے رات کے ساتھ مخصوص نہیں کیا، دن کے ساتھ کیا۔ یہاں سے آپ کی ایک غلط فہمی کلیئر ہوتی ہے۔ لہٰذا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک تو ڈیلی بھی بتایا نا کہ فجر اور عصر کے وقت فرشتے جاتے ہیں تو ہمارا روزانہ کا نامہ عمل لے کر جاتے ہیں، لہٰذا جب فجر کے وقت فرشتے آتے ہیں اور رات والے جاتے ہیں تو اللہ پوچھتے ہیں میرے بندے کو کس حال میں چھوڑ کر آئے، تو کہتے ہیں نماز پڑھتے ہوئے، اور پھر عصر والے آتے ہیں نئے اور صبح والے جاتے ہیں تو اللہ پوچھتے ہیں کس حال میں چھوڑ کر آئے، تو کہتے ہیں نماز پڑھتے ہوئے، ہے نا۔ تو یہ تو ہے روزانہ کا نامہ عمل پیش ہونا۔ پھر ہفتہ وار پیر اور جمعرات کے دن، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پیر اور جمعرات کا روزہ رکھتے تھے نا، پوچھا گیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ پیر کا روزہ میں شکر گزاری کے طور پر رکھتا ہوں اور جمعرات کا اعمال نامے پیش ہوتے ہیں، تو میں یہ پسند کرتا ہوں کہ میرا عمل اللہ کے سامنے اس حالت میں جائے کہ میں حالت روزہ سے ہوں، تو جمعرات کے دن پھر اعمال نامے ہفتہ وار بیسس پہ اللہ کے حضور جمع کرائے جاتے ہیں، اور پھر سال میں سارے 1 سال کی فائل مرتب کر کے رکھ دی جاتی ہے۔ کس مہینے میں؟ شعبان میں۔ کس دن میں؟ دن نہیں بتایا، اور رات میں نہیں ہوتا، دن میں، کیونکہ آپ روزہ رکھتے تھے تو روزہ تو دن میں فائدہ دے گا نا، رات میں تو نہیں دے گا، اور کسی بھی دن چلے جاتے ہیں، دن کی بات نہیں ہے، مہینہ آپ کا سال بھر کا کام جو ہے نا وہ اکٹھا کر کے رکھ دیا جاتا ہے، سمجھ آ گئی؟ یہ شعبان کی فضیلت ہے۔ آپ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم شعبان میں روزے رکھتے تھے، اور امت کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے شعبان میں روزے رکھنے سے کہا، حکم دیا، اور پھر فرمایا کہ آدھا شعبان روزہ رکھو اور باقی آدھا شعبان چھوڑ دو، ٹھیک ہے، یہ میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا تھا، اور یہ جو ہے ابی داؤد کی حدیث نمبر 2337۔
کیوں کہا میں نے یہ بھی بتایا تھا کہ کمزوری نہ لاحق ہو جائے، ہے نا، اگر کمزوری ہو سکتی ہو تو ٹھیک ہے۔ اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا رمضان سے 1 یا 2 دن پہلے روزے رکھنا چھوڑ دیا کرو، سوائے اس کے کہ کسی شخص نے اس دن کا روزہ عادت بنا رکھا، ٹھیک ہے۔ تو یہ سنن ابی داؤد ہی کی حدیث ہے اور اس کا نمبر 2335 ہے۔ یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ شعبان کی 28 29 کو روزہ مت رکھو، روزے مل بھی مت جائیں اور آپ ذرا فریش بھی ہو جائیں اگر آپ نے زیادہ رکھے دیے تو۔ اور اگر کسی کا عادت کا روزہ ہو، یعنی کسی نے طے کر رکھا ہو کہ وہ ہر 5ویں دن روزہ رکھے گا، وہ 5واں دن جو ہے وہ آ رہا ہے شعبان کی 28 وغیرہ، تو پھر وہ روزہ رکھ لے، پھر حرج نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ یا اگر کسی نے قضا کا روزہ رکھنا ہو تو وہ بھی رکھ سکتا ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے البتہ یہ ضرور کہا کہ شعبان کے روزے ضرور رکھنے چاہیے، ٹھیک ہے، اور شعبان میں کچھ نہ کچھ روزے رکھ کر اپنے آپ کو رمضان کے لیے تیار کرنا چاہیے۔ اب آپ دیکھیے کہ اس میں پھر یہ جو کانسیپٹ آ جاتا ہے شب برات کا، یہ تو شعبان کی فضیلت ہے کہ شعبان میں ضرور آپ روزے رکھیں اور کثرت کے ساتھ رکھیں، جتنے رکھ سکیں۔ کثرت سے مراد ہے زیادہ رکھنا۔ اب آپ کی کثرت کتنی ہے یہ آپ کو پتا ہوگا، کوئی مریض ہے، ٹھیک ہے، کسی کو کوئی ذمہ داری زیادہ سخت ہے اور کوئی بالکل صحت مند ہے، تو سب کا حساب پھر الگ الگ آ جاتا ہے نا۔ تو جس طرح کی اس کی طبیعت اور صحت اور روٹین ہے اس کے مطابق ہی وہ اپنے آپ کو کیٹاگرائز کرے، اس کے مطابق ہی وہ اپنی بات کرے گا۔ اب دیکھیے کہ شب برات کا جو تصور آ جاتا ہے، شب برات کے متعلق بہت زیادہ باتیں آتی ہیں، اور کل چونکہ 15واں دن ہے، آج کی رات ہے، تو اس کے بارے میں بہت زیادہ لوگوں میں توہمات بھی پائے جاتے ہیں، بحث بھی بہت پائی جاتی ہے۔ سب سے پہلے تو یہ بات سمجھ لیں کہ ایسا کرنے یا نہ کرنے سے کوئی کفر و شرک لازم نہیں آتا، ٹھیک ہے۔ اس کی ساری حدیثیں ضعیف ہیں اور کچھ من گھڑت ہیں، لیکن اگر کوئی ضد کر کے کھڑا ہو جاتا ہے تو اس کو نفلی عبادت کا اللہ اجر دے دے، ہے یہ بدعت، یہ بدعت ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ نہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے، نہ صحابہ سے ثابت ہے، دین میں نئی چیز ہے، ٹھیک ہے۔ لیکن اگر کوئی اصرار کرے تو آپ کو لڑنے مرنے پر تیار ہونے کی ضرورت نہیں ہے، دلیل سامنے رکھ دیں، چاہے اگلا مانے چاہے نہ مانے، کیونکہ ہمارے ذمہ بلاغ ہے نا، ٹھیک ہے۔ اب ایک طرف یہ ہے کہ یہ حرام نہیں ہے، اگر کسی نے جاگ ہی لیا حدیث ضعیف کی بنا پر تو چلے اس کی مرضی، حالانکہ ضعیف احادیث دین کے اعمال کے لحاظ سے قابل حجت نہیں ہوتی۔ صرف ایک چیز میں ضعیف حدیث مان لی جاتی ہے، وہ ہے فضیلت، کسی دعا وغیرہ کی فضیلت، ٹھیک ہے، یہ والی فضیلت نہیں، کیونکہ یہ پھر بدعت آ جاتی ہے نا، کیونکہ جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں کیا، صحابہ نے نہیں کیا، تابعین تبع تابعین نے نہیں کیا، پھر ہمارے لیے اس کے کرنے کا کوئی جواز نہیں ہے۔ جو کہ آپ دیکھیں کہ لیلۃ القدر جو ہے اس کا مسلسل تواتر کے ساتھ آ رہے ہیں نا احکامات، کسی زمانے میں مس نہیں ہوئے، تو اگر یہ رات بھی ہوتی تو اس کے بھی ہوتے۔ تو اب ہم اس کی روایتیں دیکھتے ہیں۔ سب سے پہلے میں آپ کو اس کی صحیح روایت سناتی ہوں، بالکل صحیح حدیث۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ تعالیٰ شعبان کی 15ویں رات کو اپنے بندوں کی طرف نظر رحمت فرماتے ہیں اور پھر مشرک اور کینہ پرور کے سوا ساری مخلوق کی بخشش کر دیتے ہیں۔ یہ صحیح ابن حبان کی حدیث ہے، اس کا نمبر 1980 ہے۔ البہقی نے اسے جلد 2 میں روایت کیا اور اس کا نمبر 288 ہے، اور ناصر الدین البانی نے اسے سلسلہ صحیحہ میں روایت کیا اور اس کا نمبر 1144 ہے، ٹھیک ہے۔ صرف اتنی ہی بات ہے، اس کے آگے پیچھے کچھ بھی نہیں ہے۔ نہ ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس رات میں کوئی خصوصی عمل کرنے کے لیے کہا، نہ اس دن کے کوئی مخصوص روزے کے لیے کہا، نہ اس رات کی کسی خصوصی عبادت کا کہا۔ بس اتنی ایک بات ہے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے صحیح سند تک پہنچتی ہے، ٹھیک ہے۔ تو لہٰذا میکسیمم کیا ہے کہ اس رات آپ دعا خشوع و خضوع سے کر لیں، یا اگر آپ نفل پڑھنا چاہتے ہیں تو پڑھ لیں، یا اگر آپ کوئی قرآن پڑھنا چاہتے ہیں اپنا طور پر جا کر لیں، لیکن نہ تو کسی اجتماعی عبادت کا تصور ہے، نہ کوئی روزے وغیرہ رکھنے کا تصور ہے، نہ کوئی حلوے بانٹنے کا تصور ہے، نہ یہ جو ہے آتش بازی چلانے کا تصور ہے، اس کا تو کچھ دلیل نہ آئے، ٹھیک ہے۔ اب دیکھتے ہیں وہ باقی باتیں جن کے لیے ہمارے یہاں یہ رات معروف سمجھی جاتی ہے۔ تو اذان ہو رہی ہے، اذان کے بعد بات کو آگے بڑھاتے ہیں ہم ضعیف روایات کی طرف۔